شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ روزہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب عبادت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کچھ وقت انسان کھانے پینے کے تقاضوں کو کیا روک لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے ہی کھول دیے۔ جو اس کو افطار کروائے اس کو یہ اجر، جو اس کو سحری کروائے اس کو یہ اجر، اس طرح کے وعدے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلنے کی علامت ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائے تو اللہ رب العزت افطار کروانے والے کو روزہ دار جتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ روزہ دار کو بھی تعلیم دی ہے کہ تم بھی اپنے بھائی کو اس اجر سے محروم نہ کرو۔ کہیں موقع ہو تمہارا بھائی تمہیں افطار کروانا چاہتا ہے تو افطار کر لو، اس لیے کہ تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہیں اس بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس کے دی ہوئی چیز سے افطار کر لیا تو ہو سکتا ہے میرے ثواب میں کمی نہ واقع ہو جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی کو رمضان کا روزہ افطار کرواتا ہے تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1 کہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 2 کہ اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3 کہ افطار کروانے والے کو روزہ دار کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ روزہ دار جتنا اجر عطا فرماتے ہیں، نہیں، بلکہ روزہ دار کے روزے کا اجر عطا فرماتے ہیں، بالکل مساوی، ہر اعتبار سے برابر۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ روزہ دار کے روزے میں کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، فضیلت تو بہت بڑی ہے، آدمی کے گناہ بھی معاف ہو گئے، جہنم سے بھی خلاصی ہو گئی، اور روزہ دار جتنا اجر بھی مل گیا، تو ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص تو اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ افطار کروا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک کھجور، پانی یا دودھ کے ایک گھونٹ سے بھی یہ اجر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری افطاری کریں، دعوت کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ جب ہم کبھی سفر پہ جانے لگیں، کسی ایسی جگہ میں ہوں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ 8-10 کھجوریں بندہ لے لے، اپنا روزہ بھی آسانی سے افطار ہو جاتا ہے، اور پاس میں کئی سارے روزہ دار ہوتے ہیں، یہ مواقع ہوتے ہیں اس قسم کے اجر کو حاصل کرنے کے۔ عربوں کے ہاں اس کا بہت زیادہ رواج ہے۔ جن حضرات کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہے انہوں نے دسترخوان تو دیکھے ہی ہیں، لیکن چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں ایسے لوگ بھی کھڑے ہوئے دیکھے ہوں گے جو صرف پانی لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور افطار کروا رہے ہیں، آنے جانے والے کو پانی پیش کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہے۔ افطار کا وقت ہے، بہت ساری جگہیں ہیں، بازار ہیں، روڈ ہیں، چوک ہیں، جہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے پاس کوئی انتظام روزہ کھولنے کا نہیں ہوتا۔ اور کل کے درس میں میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ تاخیر کرنا بھی اچھی بات نہیں ہے، روزہ بر وقت افطار ہونا چاہیے، اس کا ہر مسلمان کو انتظام رکھنا چاہیے۔ اور خاص طور پر آج زکوٰۃ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات عرض کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ ہمارے ذمہ فرض ہے، عشر بھی فرض ہے، فصلوں کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں، اور فطرانہ واجب ہے۔
فرض واجب کی شرائط اور ہوتی ہیں، قواعد ضابطے اور ہوتے ہیں، پابندیاں اور اہتمام اور ہوتا ہے۔ نوافل میں کافی وسعت ہوتی ہے، کافی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ابھی ہم نے 2 فرض ادا کیے اور تھوڑے وقت کے بعد اشراق کا وقت ہوگا، اشراق پڑھیں گے تو اشراق نفل ہے، اور جو اب ہم نے نماز پڑھی ہے یہ فرض ہے۔ فرض اور نفل میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے پھر بھی وہ فرض بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اس کے ذمہ ہے کہ اس کو دوبارہ پڑھے۔ ایک آدمی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، ہمت بھی ہے، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی بیٹھ کر نفل پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو اجر ملے گا، اس کی نماز قبول ہے، کسی طرح کا کوئی اس پر اعتراض نہیں ہے۔ اتنا فرق ہوتا ہے فرض اور واجب میں۔ اسی طرح ہم روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کا روزہ ہے، اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر توڑ لیتا ہے کھانے سے پینے سے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے بطور کفارے کے، اور یہ جو روزہ توڑا ہے اس کی قضا الگ سے کرے، اس کی قضا بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ بطور کفارے کے گناہ کے تدارک کے طور پر کہ روزہ توڑا ہے اس کے تدارک کے طور پر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے۔ اور ایک آدمی ہے، اس نے نفل روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بغیر کسی وجہ کے روزہ کھول دیتا ہے، توڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی مہمان آ گیا، معزز مہمان ہے، اور اس کے دل کی خوشی اس میں ہے کہ میزبان کھانا میرے ساتھ کھائے، میزبان کا روزہ ہے، تو میزبان اپنے مہمان کی دلداری کے لیے روزہ توڑ کے اس کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ملے گا۔ اتنا فرق ہوتا ہے فرض میں اور نفل میں، اور فرض کو توڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھلے لفظوں میں اعلان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی بھی مخلوق میں سے کسی فرد کی اطاعت میں اگر اللہ کی ناراضگی ہے تو اس اطاعت کی کوئی گنجائش نہیں، اس کی کوئی اجازت نہیں۔ تو لہذا فرض اور نفل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ فرض زکوٰۃ ہمارے ذمہ فرض ہے، وہاں پر بھی یہی پابندیاں، قواعد اور ضوابط موجود ہیں، اور جو ہم عام نفلی صدقات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً مختلف مواقع میں، اس پر اتنی پابندیاں نہیں ہیں۔ چنانچہ زکوٰۃ خرچ کرنے کے اعتبار سے ایک تو سال میں 1 دفعہ کرنی ہوتی ہے، اور دوسرا وہ بھی 100 میں سے 2.5 روپے کرنے ہوتے ہیں، 2.5%، 40واں حصہ، بہت تھوڑی مقدار ہے، سال میں 1 دفعہ ہے، تو اس کو بڑے اہتمام سے مصرف پہ خرچ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہماری کوتاہی سے غیر مصرف میں خرچ ہو گیا تو فرض ادا نہیں ہوگا، فرض ذمہ میں باقی رہے گا، ہم مطمئن ہوں گے کہ ہم ادا کر چکے ہیں، حالانکہ وہ ادا نہیں ہوگا، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش بھی فرمائی ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ سے صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ خرچ کریں، اتنواں حصہ خرچ کریں یا بچا ہوا خرچ کریں، لیکن یہ جواب نہیں ہے۔ ایک جگہ یہ بھی جواب ہے، لیکن پہلے سوال کا جواب یہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ، کہ ان سے پیغمبر آپ فرما دیں کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو اس خرچ کرنے کی جگہ کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ خرچ کہاں کرنا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں، بتایا گیا ہے کہ کہاں خرچ کریں، اس کا شعور ہمیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ آج کل میڈیا کا دور ہے، روز ایسی خبریں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، فلاں بکاری کا اتنا بینک بیلنس نکلا، فلاں کے پاس یہ نکلا، فلاں کے پاس وہ نکلا، اس طرح کی خبریں ہمارے سامنے۔ تو جس شخص کے بیک گراؤنڈ سے، حالات سے ہم واقف نہیں ہیں، اس کو اگر ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری ہماری ہے، لینے والے کی نہیں ہے۔
اور یہ رواج کچھ سالوں سے اتنا شدت اختیار کر گیا ہے کہ ہر شخص اپنی زکوٰۃ اپنے گھر پہ آنے والوں پہ بانٹ دیتے ہیں، تو اس میں اپنے کام والوں کو خوش کرنا، اپنے ملازمین کو خوش کرنا، اور اسی طرح جو بھی سائل آتا ہے اس کو زکوٰۃ میں سے دینا، یہ ہمارے شعور کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے حالات سے ہمیں پوری آگاہی ہے وہیں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ خرچ کریں گے تو ذمہ داری ہماری ہوگی۔ ہاں، آپ کو حالات کا اندازہ تھا، آپ کو تسلی تھی کہ یہ مصرف صحیح ہے، پھر بھی اس نے اپنے حالات کو چھپا لیا، پھر ہم بری ذمہ ہیں، پھر ہماری غلطی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اکثر و بیشتر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ 2.5% ہے، سال میں سے ایک دفعہ ہے، فرض ہے، اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، تو اس کا بہترین صاف شفاف مصرف مدارس ہیں۔ مدارس بھی وہ جہاں پہ طلبہ کا باقاعدہ کھانا پکتا ہے اور وہ رہائش پذیر ہیں، اور ان طلبہ میں سے کچھ طلبہ بالغ بھی ہیں۔ اگر سارے نابالغ ہیں تو یہ بھی خطرے کی جگہ ہے، اگر طلبہ وہاں رہائش پذیر نہیں ہے تو یہ بھی خطرے کی جگہ ہے۔ تو وقت اوپر ہو رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا مسئلہ میں عرض کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم سب کو پتہ ہے کہ مسجد پہ زکوٰۃ نہیں لگتی، اور اس کا حل بھی مشہور ہے، اس کی وجہ بھی مشہور ہے کہ مسجد میں زکوٰۃ اس لیے نہیں لگتی کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر پاک ہوتا ہے، اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ میل کچیل ہوتی ہے، میل کچیل کو اللہ کے گھر میں لگانا ٹھیک نہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ نہیں، یہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا مسئلہ ہے، کسی حدیث میں، کسی آیت میں، کسی کتاب میں، کسی جگہ پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اہل علم سے آپ نے یہ مسئلہ کبھی سنا ہوگا۔ مسجد میں زکوٰۃ اس لیے نہیں لگتی کہ وہاں پر تملیک والی شرط پوری نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک کسی عاقل بالغ کا، فقیر محتاج کا مالک بننا بھی ضروری ہے، اور مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہاں پر تملیک والی شرط نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح جتنے بھی رفاعی ادارے ہیں جن کے سربراہان زکوٰۃ کے مسائل سے واقف اور آگاہ نہیں ہیں، وہاں پر بھی زکوٰۃ کے ضائع ہونے کے بے شمار امکانات ہیں، اس لیے ایسے رفاعی اداروں میں زکوٰۃ خرچ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جتنا بھی مرضی خرچ کریں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فرض ہے، فرض کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، اس کی شرائط زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کو سمجھ بوجھ کے بڑے شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔